آغاز کیا. عارف صاحب آگے آ جائیں. تو ہم نے جب سے یہ تحریک کا آغاز کیا, اس کا پہلا مرحلہ شروع کیا, وہ ہم نے بڑا پرامن طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ کنکلوڈ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میر پور کے اندر جو چلنے والی تحریک ہے, کیونکہ اس تحریک کے اندر جو انجمن تاجران کے سارے جو صدور ہیں وہ شامل ہیں, اور میر پور پروٹیکشن فورم کے ہمارے جو دوست ہیں بنیادی طور پہ وہ شامل ہیں, این جی اوز کے متحدہ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ شامل ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے دوست شامل ہیں, اور جو باقی جتنی بھی این جی اوز ہیں پرائیویٹ ہیں, جو چیمبر آف کامرس کے صابر شاہ صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ ہمارے جتنے, اور جناب نیو سٹی سے ہمارے جو ہے وہ ذیلی کنبہ جات کے جو مطلب مسائل کے حوالے سے جو یہ ہمارے صدر اور باقی نائب صدر صاحب حاضر ہیں, رائے صاحب یہاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دوستوں کا ایک مشترکہ طور پہ یہ بنیادی کوئی تحریکی دوست تھے. تو آج کی جو ہم نے پریس کانفرنس رکھی, بنیادی طور پہ یہ کوئی ہم نے بیسیکلی صرف میڈیا کے دوستوں کو تکلیف دی ہے. اس میں ہم نے کوئی زیادہ بار ایسوسیشن کے یا دیگر دوستوں کو تکلیف نہیں دی. ہماری چکسواری سے ہمارے تحریکی جو قائد ہیں جناب چودھری عارف صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں یہاں پہ. تو یہ دو مرحلے ہم نے, دوسرا مرحلہ بھی آپ کے سامنے ہے. ملک ساجد صاحب ہیں میر پور پروٹیکشن فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں, اور راجہ طاہر صاحب جو جناب چیف آرگنائزر ہیں. تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ دوسرا مرحلہ بھی تحریک کا جو ہے ہم نے بڑا پرامن اور بڑے اچھے طریقے سے مکمل کیا. اور اس سلسلے میں جب یہ جلسہ ہمارا ہوا تو اس کے بعد ہماری ایک جو میٹنگ ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے اسلام آباد میں کشمیر ہاؤس میں, میں سمجھتا ہوں حکومت کی بھی خواہش تھی اور حالات بھی ایسے تھے, تو اس میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور بڑی کھل کے وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی. اور جو ہم نے یہ پرسیو کیا بطور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن معاشرے کے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے اندر جو کرنٹ سچویشن ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت ساروں کو جڑنے کی ضرورت ہے. میرے نقطہ نظر سے ساروں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. لوگ سارے اپنے لوگ ہیں, ملک اپنا ہے, اس کو بنانے کی ضرورت ہے. ان ساری باتوں کو میں سمجھتا ہوں سارے سیاسی کارکنوں نے محسوس کیا, اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے جینون مسائل ہیں. تو یہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھنے میں کوئی ایسی آر نہیں, حالانکہ کچھ دوستوں کی ڈسینٹنگ وائس کوئی اختلاف موجود تھا کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب سے اس مرحلے پہ نہیں ملنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید باقی دوستوں کی میجارٹی مشاورت سے باہر نے بھی سمجھیں کہ اپنا پریروگیٹو جو ہے وہ اس کو کسی حد تک ان کی مشاورت سے استعمال کیا کہ نہیں ہمیں بڑھنا چاہیے آگے اور ڈائلاگ کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا ساری کے اندر آپ دیکھیں کہ فلسطین کا جو کنفلکٹ اس وقت بھائی صاحب چل رہا ہے, اور میڈم نسرین صاحبہ یہ جو چل رہا ہے اس وقت کنفلکٹ فلسطین کا, آپ یہ دیکھیں کہ اتنی انٹینس لابنگ ہو رہی ہے, اتنی انٹینس لابنگ ہے فلسطین کے ایشو پہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی رول آؤٹ کیا تھا اسرائیلیوں نے فلسطین پہ, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں آج کی پریس کانفرنس سے کہ معصوم جو فلسطینی شہداء جو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تاریخ کا جدید دور کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ کہ معصوم بچوں کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں انہوں نے بمبارڈمنٹ کیا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہمارا سچی بات ہے اس موقع پہ دل جو ہے خون کے عنصر ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا تھا, میں ذاتی طور پہ اپنا ذاتی ویو بھی رکھتا ہوں, میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ہمیں اس مرحلے پہ امت مسلمہ کے اندر کچھ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں ہمارے, ان پہ شاید ہمیں آواز نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم ساروں کو اپنی انرجیز ادھر فوکس کرنی چاہیے. لیکن آپ سمجھیں کہ مسائل بھی ظاہر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو وہ جو بچے شہید کیے گئے ہیں 500 کے سے زائد بمبارڈمنٹ کر کے, اور نیکڈ ایگریشن ان پہ کیا گیا, تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اتنی انٹینس لابنگ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اسرائیلی جو تھے, اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے اس کا ویو یہ تھا کہ ہم نے تو بالکل وائپ آؤٹ کرنا ہے, واش کرنا ہے ان سارے فلسطینیوں کو. لیکن ان کا سب سے بڑا حامی جو امپیریلسٹ کنٹری ہے دنیا کے اندر, امریکہ, اس نے بھی انہیں وارن کیا کہ نہیں آپ اگر اس سائڈ پہ جائیں گے تو یہ بہت بڑا المیہ جنم لے گا, اور یہ بہت بڑا کنفلکٹ ہے, بڑی انٹینس کمپین. تو اسی تناظر میں صرف اپنی اس بات کو یہ سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ پہ ہم ویسے بھی وکیل ہیں, اور باقی سارے دوست ہمارے یہ سیاسی کارکنان ہیں سارے بھنجے ہوئے, تو یہ سارے جو ہیں ان کی موڈالٹی تو تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن جلد یا بدیر ہم سارے ڈائلاگ کے حامی ہیں. اور اس میں بار ایسوسیشن تو ویسے ہی اوپن, آپ کو پتہ ہے بار ایسوسیشنز کا ایک موقف ہوتا ہے, اپنے ڈائلاگ کے والے سے بات کرتے ہیں. تو دوسرا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد جو جیسر تھے گورنمنٹ کے پارٹ پہ,
وہ بھی بظاہر ہمیں سنجیدہ نظر آئے، اور ہمارے اینڈ پہ بھی جو کمٹمنٹ تھی، ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ہم تو پرامن ہی لوگ ہیں، ہم نے یہ محسوس کیا کہ گورنمنٹ کو تھوڑی موبلٹی چاہیے، اسپیس چاہیے، شاید ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو پالیسیز یا جو ایکشنز ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم درکار ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ہماری جب ساری میٹنگ ہوئی کشمیر ہاؤس میں، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ چلیں گورنمنٹ کا ویو یہ ہے کہ 30 ڈیز اور فردر جو پالیسیز ہیں ان کا مزید ایکسٹینڈ کر لیں، 15 ڈیز ریکوائرڈ ہیں، 45 ڈیز بنتے ہیں، تو ہم نے چلیں ایک میں سمجھتا ہوں دوستوں کا اعتماد ہے، چلیں ایک بات ہم نے کر دی کہ 45 ڈیز ہی آپ لیں۔ تحریک کا تیسرا مرحلہ جو تھا یہ نہیں، یہ 45 ڈیز کا جو پیریڈ تھا یہ 31 اکتوبر کو غالباً یا 1 نومبر کو مکمل ہونا ہے، اس لیے ہم نے اپنے تیسرے مظاہرے کا جو اعلان ہے وہ 7 نومبر کو کیا۔ تو 7 نومبر کے لیے ہماری تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہیں، اور اس سلسلے میں ہم جو ہے اپنے لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں، اور یہ زور و شور سے بھی جاری ہیں، اپنے سپیڈ کے حساب سے جاری و ساری ہیں لوگوں میں ایک اہم سلسلہ۔ لیکن مین وائل 2 مہینے کے بلات کا ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ پہلے مہینے کے ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ آپ لوگ جمع نہ کروائیں، پھر دوسرے مہینے کے بلات آگے بجلی کے گورنمنٹ نے ہمیں جیسے دیا کہ ہم اس میں کافی سارا آپ کو ریلیف دیں گے۔ دوسرے مہینے کے بلات میں کوئی ریلیف جو ملا وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ملا، یعنی جو کیس ہمارا بنتا ہے اور جو ہماری یعنی ایک لاجک بنتی ہے اس میں اگر ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیف نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہرحال چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بات کی، اور وہ دوسرے مہینے کے جو بلات آئے اس میں ٹیکسز جو ناجائز تھے وہ سسپینڈ ہوئے، اور جو قیمت تھی بجلی کے بلات کی میکسیمم یونٹ کی، آصف صاحب میں آئیں، آپ میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ فرنٹ پہ آ جائیں۔ تو آصف بھائی آپ تو اس میں جو بجلی کے بلات کی جو پہلی قیمت تھی وہ 38 روپیز غالباً بنتی تھی پر یونٹ، جو ہمیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے پورے اے جے کے اندر سلیب سسٹم کے میکسیمم جو ڈومیسٹک یونٹ کا تھا۔ تو جو بلات کا اعلان کیا کہ ہم ریلیف دیں گے، تو اس میں جو یونٹ آئے ہیں سیکنڈ بل میں وہ 29 روپے اور کچھ پیسے آیا ہے پر یونٹ، یعنی 7 ساڑھے 7 روپے کا ریلیف یہ دیا۔ اور ٹیکسز میں جو ناجائز ٹیکسز تھے سوائے جنرل سیلز ٹیکس کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور 8 روپے وہ یونٹ ہے اس کے بینک کے سروسز چارجز کی، تو اس میں وہ 2 یہ رکھے ہیں انٹیکٹ، باقی سارے ٹیکسز جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا وہ سسپینڈ کیے۔ تو اب اس پہ بھی ہمارا پھر اجلاس ہوا، ہم نے کہا ہماری اپنی جدوجہد جاری ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 3rd بلات میں کوئی ریلیف شاید زیادہ ملے گا، لیکن آج جب 3rd بلات آئے ہیں سارے شہر میں جو ہے تقسیم ہوئے ہیں، تو ایک چیخ و پکار کا جو سما ہے وہ پورے شہر اور پورے کنٹری سائڈ پہ، اور زہید صاحب بھی آگے کل بھی ویریفائی کر رہے تھے، اور آج بھی باقی دوستوں نے، اور شہر سے بھی صبح سے ہم باقی ایشوز میں بھی لگے ہوئے تھے، تو اس میں بہت ساری چیخ و پکار ہے، لوگوں میں اضطراب پھر پھیل گیا ہے تیسرے بلات پہ کہ محکمہ برقیات نے پرائم منسٹر صاحب کی جو وزڈم ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ہڈ ونک کر رہا ہے محکمہ برقیات، میرے نقطہ نظر سے وہ اس طرح اس کو یہ پائریٹ کر رہا ہے محکمہ برقیات کہ آپ تھوڑا سا مائنیوٹلی اگر بلات کو دیکھیں تو پروبیبلی جس ڈومیسٹک میٹر کا بل آتا تھا نارمل روٹین میں 450 یونٹ یا 250 یونٹ یا 200 یونٹ، انہوں نے لمپ سم اس کا 300 یونٹ ڈالا موسٹلی بلات میں، جو میں نے بات نوٹ کی ہے، یعنی ایک گھر کا جو بل آیا ہے وہ 300 یونٹ انہوں نے محکمہ برقیات نے لمپ سم ڈال دیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ 1 مہینے کی یونٹ کریں، پچھلے مہینے میں انہوں نے چکر یہ چلایا کہ 20 دنوں کی یونٹ انہوں نے نوٹ کی اور 20 دنوں کا بل ڈیلیور کیا، اور پرائم منسٹر صاحب کو میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیڈ بیک دی ہے کہ ہم نے جناب ریلیف ہو ایز پر یور وی این جو ہے وہ آگے پٹ آن کر دیا ہے کنزیومرز کو، لیکن وہ بلات بھی ہم نے ظاہر فیصلہ ہوا تھا پورے شہر کا، پوری کمیٹیز کا سارا ہمارا، تو وہ بلات تو ہم نے خیر جمع نہیں کروائے، پینڈنگ ہے، ہمارا یہی تنازع چل رہا ہے کہ ناجائز بلات جو ہیں ان کو صحیح کریں اور یہ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور جو ناجائز قیمتیں آپ وصول کر چکے ہیں وہ اس میں ایڈجسٹ کریں۔ ہم بلات کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی، اور ایسا دیکھیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک بڑی نارمل اور مس کنسیپشن جو ہے وہ ڈیلیور کی جا رہی ہے کہ شاید یہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے یا کوئی سول ڈس اوبیڈینس ہے۔ سول ڈس اوبیڈینس نہیں ہے، یہ سول ڈس اوبیڈینس کو میں نے بڑا مائنیوٹلی تھوڑا پڑھا ہے اور سارا میری اس میں ویو میں ہے۔ سول ڈس اوبیڈینس کرنی ہو تو ہم گیس کے بلات کیوں دیتے؟ سول ڈس اوبیڈینس کرنی ہو تو ہم پانی کے بلات کیوں دیتے؟
ہمارا تو تنازع صرف بجلی کے بلات سے شروع ہوا، اور ہماری جو یہ تحریک شروع ہوئی اس میں رٹھو اور یام برج ہم نے فرسٹ کیٹیگرائز کیا اس کو، سیکنڈ بجلی کے بلات کو کیا، ذیلی کنبہ جات کے مسائل جو تھے سلگتے ہوئے ان کو کیٹیگرائز کیا، یہ ٹیکسز کا جو معاملہ تھا ایم ڈی اے کا بلدیہ کا، اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، چیف جسٹس صاحب نے جو سٹرن ایکشن لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، وہ اچھے پروفیشنل لوگوں پہ ہیں، میں اب نامنیٹ کیا کروں، اچھے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، کچھ لوگوں کو میں ذاتی حیثیت میں بھی جانتا ہوں جن کی کریڈیبلٹی بیان ڈاؤٹ ہے، تو وہ سپریم کورٹ اگر یہ نوٹس نہ لیتی تو یہ آپ دیکھیں جس طرح ایک یعنی بہتی گنگا میں جس طرح ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، یہ اس طرح دھونے والی بات تھی۔ یہ شکر ہے، میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بہت ٹائملی یہ ایکشن لیا اور یہ کمیٹی بنی ہے، اور آپ دیکھیں کہ احتساب کا عمل بھی جو ہے وہ شروع ہے، اور میرا خیال ہے اس میں یہ انپٹ شاید تھوڑا پرائم منسٹر صاحب کا گورنمنٹ کا بھی آیا ہے، اور ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اور پوری سپریم کورٹ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اب یہ تھرڈ بلات جب ڈلیور ہوئے ہیں تو آج میں جو کیٹیگوریکلی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے سارے ڈویژن میرپور کے لوگوں سے اور پورے جنرلی بھی سارے آزاد کشمیر کے لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک جسٹ کاز شروع ہے، اب ہمارا کہیں نہ کہیں یہ ڈائلاگ کیونکہ ظاہر سیریس سٹیج پہ شروع ہونا ہے، تو اس لیے ابھی فی الحال آپ اگر ان بلات کو تھوڑا ہولڈ کریں، یہ اماؤنٹ آپ سائڈ پہ کرتے جائیں اور اس کو پس انداز کریں، خرچ نہ کریں اس اماؤنٹ کو، انشاءاللہ امید تو ہے، بہت امید واسق ہے کہ گورنمنٹ بھی سیریس ہے اور اس کا بڑے پیمانے پہ، اور پاکستان گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کرنا رہا ہوں، پاکستان کے ذمہ داران کو، انہوں نے بھی اس بات کا بڑا سیریس نوٹس لیا، جیسے چیئرمین واپڈا ہیں وہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس کی، یہ اس کی سینٹ کی اسٹینڈنگ فائنانس کمیٹی، انہوں نے بڑا سیریسلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو 3-4 دفعہ ان کی یہ سیٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ساروں نے آؤٹ رائٹلی پرائم منسٹر صاحب کے ویو کو جو ہے آزاد کشمیر کے سپورٹ کیا کہ آپ لوگوں کی جو آواز لے کے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھیں، ہمیں بتائی نہیں گئیں، اور آپ نے پہلی دفعہ یہ کیس اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا اور آپ نے پریزنٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جیسچرز بظاہر نظر آ رہے ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ جیسچر کرنے سے ایک محبت اور پیار کا جو جذبہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ انٹریکشن ہمارے کشمیر اور پاکستان اور یہ چیزیں جو ہے نا، اس وقت آپ اوورآل بدلتی ہوئی صورتحال میں سمجھتا ہوں اس اسپرٹ کی بھی ضرورت ہے اکٹھے ہونے کی، اور یہ مسائل میں سمجھتا ہوں ہم چھوٹے بھائی ہیں، وہ بڑا بھائی جو ہے وہ ہمیں کوئی چھوٹا بھائی ناراض ہو جائے تو بڑے بھائی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ادھر بھی پیار کرے ادھر بھی پیار کرے، ماتھا بھی اس کا چومے اور داڑھی بھی پکڑے اور راضی کر لے، تو چھوٹے بھائی کا دل کتنا ایک ہوتا ہے، جب بڑا بھائی اس کو ایسے گلے سے سینے سے لگاتا ہے تو چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پیار محبت کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اسپیسیفکلی یہ جو باقی دیگر مسائل جو ہیں وہ ہم نے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو آنورڈ کیے ہوئے تھے، اس پہ بھی خاصی پیش رفت ہوئی، لیکن ابھی میرے نقطہ نظر سے جو 3-4 کام فوری طور پہ کرنے کے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، ہم ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہ نوٹس میں بھی آئی ہے بات کوئی کہ شاید بجلی کا محکمہ جو ہے وہ کچھ زیادہ تیزیاں اور پھرتیاں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم نے پچھلی اجلاس میں بھی کیا تھا کہ آپ کسی بندے کا کنیکشن میرپور کے اندر کاٹنے کی غلطی نہ کیجیے،